ایک طرف اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم ایک اندرونی بحران کا شکار نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف آج حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک اندرونی بحران سامنے آ گیا ہے، اور آج قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد نے جہانگیر خان ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ جو گروپ سامنے آیا ہے تحریک انصاف کے اندر سے جہانگیر ترین کے حامیوں کا، کیا یہ گروپ تحریک انصاف کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پی ڈی ایم کا اندرونی بحران اور تحریک انصاف کا اندرونی بحران۔ ہمیں جوائن کیا آج جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، لاہور میں رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور کراچی میں ہے شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ شبلی فراز صاحب، ذرا الفاظ سنیں جہانگیر ترین صاحب کے، انہوں نے آج کیا کہا ہے؟ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہے ہیں نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ان کو بے نقاب خان صاحب خود کریں، ان کو بے نقاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے۔ سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آواز انصاف کے لیے بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ میرے خلاف کارروائیوں سے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا۔ تو آج جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ایم این ایز میں غلام احمد لالی صاحب تھے، غلام بی بی بھروانہ تھیں، راجہ ریاض احمد صاحب تھے، اور پنجاب کے کچھ صوبائی وزراء بھی تھے، ملک نعمان احمد لنگڑیال صاحب تھے، اور زوار حسین وڑائچ صاحب ہیں صوبائی وزیر جیل خانہ جات، وہ بھی موجود تھے، کچھ مشیر تھے، ایم پی ایس تھے، نذیر بلوچ، اسلم بھروانہ، طاہر رندھاوا، چودھری افتخار گوندل، غلام رسول سنگا، عبداللہ دستی، امیر محمد خان، خرم لغاری۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے شبلی فراز صاحب کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی بند کی جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے، اور جس طرح کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ مختلف لوگ بھی ان کے ساتھ گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، ظاہر ہے کہ ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے سیاست میں کافی ایکٹیو رہے ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جب وہ اپنی عدالت میں یا جو بھی اس میں پیشی پہ گئے تھے تو انہوں نے ان کو اکمپنی کیا۔ اس کو میں زیادہ نہیں، بیکاز یہ ہمارا کلچر بھی ہے، ایک ٹریڈیشن بھی ہے کہ جس میں آپ اپنے پرانے یا جو دوست ہوں، آپ کے مہربان ہوں، ان کو اکمپنی کرنا، جس طرح کہ ہم ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، آتے ہیں سب پہ، تو اچھائی برائی دونوں میں وہ اکمپنی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اب پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح اس دن اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ اب جب تک یہ ملک میں رول آف لا قائم نہیں ہوگا، جب تک ایک بغیر کسی کو دیکھے ہوئے، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں اس میں جو سمبل ہوتا ہے جسٹس کا، اس میں آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، میننگ دیر بائی کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں دوست کون ہے اور اس میں دشمن کون ہے، اور اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، لیکن اگر آپ وہ عدالت میں بدقسمتی سے اگر کسی واقعے کی وجہ سے، کسی ایشو کی وجہ سے وہ اگر پیش ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف نے وہ بات کی ہے جس کی وہ ہمیشہ ذکر کرتی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر ہم نہ کرتے کہ جی دیکھیں اپنوں کو تو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک برابری کا آپ کے خیال میں کوئی زیادتی نہیں یہ ہو رہی؟ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ عدالتیں یا جو بھی ان کی جو مشکلات ہیں وہ اس سے وہ باہر نکل آئیں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری پارٹی کا ہے یا کسی دوسری پارٹی کا ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی ہماری پارٹی کے بنیادی فلسفے کے خلاف جاتا ہے۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، آج ایم پی ایز کی بڑی تعداد جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آئی، ایم این ایز بھی تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے حامیوں کے ساتھ مل کر پنجاب میں کو اپسیٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو اکثریت یا جتنی تھن میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پنجاب میں ہے، اور ویسا ہی بلکہ اس سے برا حال جو ہے وہ وفاق میں ہے،
تو یہ بالکل اپسیٹ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سال جو بجٹ ہے پنجاب کا اور وفاق کا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اسے پاس نہیں کروا سکے گی. اس کے پاس مطلوبہ میجورٹی جو ہے وہ اس وقت بھی نہیں ہے, اور آئندہ آنے والے جو ہے وہ 15-20 دن یا کوئی مہینہ جو ہے اس میں اور زیادہ جو ہے یہ کم ہو جائے گی. اور اس صورتحال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ تو اپنا بجٹ پاس کروا سکے گی اور نہ ہی کوئی لیجسلیشن جس کا یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے اب بڑی لیجسلیشن نہ ہی یہ وہ کر سکیں گے. اور جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے, یہ احتساب بالکل ہوتا ہے لیکن سلیکٹیو احتساب اسی کو کہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا اختلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پہلے ہوا ہے, احتساب ان کا بعد میں شروع ہوا ہے. تو وہ تو ان کا طریقہ کار ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ چاہے پارٹی کے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں, ان سے انتقام, ان سے احتساب وہ انہی سے ہوگا. دوسرے کسی سے نہ خسرو بختیار بیٹھا ہے اس سے نہیں ہوگا, نہ رزاق داؤد صاحب سے ہوگا, نہ بی آر ٹی کا ہوگا, نہ معلم جبا کا ہوگا. ہاں اگر کل کو ان کا بھی کوئی اختلاف سامنے آ گیا تو پھر ان کا بھی ہوگا. اچھا شازیہ مری صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آج کچھ ایم این ایز ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب کیونکہ عدالت گئے اور ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست یا جو ایک طریقہ ہے, ایک کلچر ہے, میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی کلچر کے تحت ان کے ساتھ گئے. جو لوگ ان کے ساتھ گئے وہ بالکل اس حکومت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے, اور وہ چاہے پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو اس کے ممبران ہیں, اور حکومت کو یہ بتا رہے تھے کہ جس سپورٹ سے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ سپورٹ ہماری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑا کلیئر اندیا ہے, یہ تو کسی کو بھی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, دیکھیں میں بھی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ پہلے کارروائی نہیں ہوئی. آج جو کارروائی ہوئی ہے میری نظر میں یہ کارروائی یا اس سلوگن کو تو بہت پہلے جو ہے وہ ہم سنتے تھے کہ ہم حساب لیں گے, ہم 90 روز میں کرپشن دور کریں گے, ہم مافیاز کے پیچھے جائیں گے. آج 2.5-3 برس ہو گئے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی خاطر خواہ اس میں ان کی جانب سے ایکشن نظر نہیں آیا. ہاں ایکشن نظر آیا ان لوگوں کے خلاف جو ان کے مخالف ہیں. آج خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کو تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں بغیر کسی کنوکشن کے, کسی چیز کے ثابت ہوئے بغیر وہ ڈیٹینشن میں ہے, وہ قید میں ہیں. تو اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو وہ ریلیف نہیں ملی جس کے وہ حقدار ہیں. کچھ عرصہ تو ان کے زمانے کی بھی جیل وہ کاٹ چکے ہیں. تو جو لوگ انہیں پسند نہیں ہیں, جن کے چہرے انہیں پسند نہیں ہیں, ان کا تو بہت خوب احتساب کر رہے ہیں بغیر جواز کے. لیکن جہاں احتساب کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینی ہے, اور یہ کیسز جن کا ابھی بھی ذکر کیا گیا, پرویز خٹک صاحب بھی اسی کابینہ میں بیٹھے ہیں, بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی پر بھی الزامات ہیں, اور اسی طریقے سے ڈیپوٹی اسپیکر جو ہے وہ بھی اسٹے آرڈر پہ ہیں. تو یہ احتساب کب ہوگا؟ اور آج پھر جہانگیر ترین صاحب وہی جملے دہرا رہے ہیں کہ ان کے اندر انصاف نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو اپوزیشن ایک عرصے سے کہہ رہی ہے. اکبر ایس بابر ایک عرصے سے انصاف کے طلبگار ہیں, لیکن میرا تو شکوہ جہانگیر ترین صاحب سے یہ بھی ہے کہ اس نااہل حکومت کو حکومت بنانے کی جو مدد ہے وہ بھی جہانگیر ترین صاحب نے کی ہے. جو پاکستان پر ایک نااہل حکومت مسلط ہوئی ہے اس کا بھی سہرا جو ہے وہ تھوڑا بہت تو جہانگیر ترین صاحب پر جاتا ہے, ان کو باندھنا تھوڑا بہت نہیں کافی جاتا ہے. آج اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت, ہاں جی, تو آج اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان پر کارروائی ہوئی ہے تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس حکومت نے بھی کوئی احتساب نہیں کیا. مافیا خود پالتے ہیں اور پھر مافیا کا ڈھنڈورا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو شازیہ مری صاحبہ بات کر رہی تھی اور ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے, ان سے تو اس کی توقع ہے, اس لیے کہ یہ تو اس کلچر کے جس میں کہ مافیاز کو پیٹرنائز کرنا, ایسی کرپشن کو وہ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, یہ تو ان کا پارٹی کا بنیادی کلچر ہے. یہ جو دونوں آپ بلائیں, آپ نے اپنے ہمارے مہمان ساتھی جو بلائیں, یہ تو ان کی پارٹی کا کلچر ہے. تو ان سے تو سوال یہ پوچھنا کہ جی یہ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, یہ تو یہی کریں گے.
کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں ہماری حکومت تو 2.5 سال نہیں، ہوئی وہ ہے تو نا. تنقید کر رہی ہیں. سر جی، شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین نے اس حکومت کو بنانے میں کردار ادا نہیں کیا. تنقید وہ چھوڑیں جی، وہ ویسی وہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری حکومت تو 2.5 سال ہوئے ہیں نا آیا ہے. یہ مافیاز 2.5 سال میں بن گئے ہیں. یہ مافیاز تو جب پاکستان یہ 1971 سے جو ہے تو یہ مافیاز چل رہے ہیں اور انہی کی حکومتیں رہی ہیں بھائی. یہ اگر مافیاز اگر یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی 1971 کے بعد اور شازیہ جنرل مری ضیاء صاحبہ اللہ کی پارٹی حکومت کی آئی ہے. 11 سال، پرویز مشرف کی حکومت آئی 9 چلے سال. وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کہنا کہ ہم یہ کیا کہ جی ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو وہ مثال قائم کی اور ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات کا. یہ کل یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر جہانگیر ترین صاحب نے ہماری پارٹی کے بڑے قریب وہ رہے ہیں، بڑا ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. قریب رہے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آج بھی تحریک انصاف میں ٹھیک ہے چلے رہے نہیں ہے، وہ قریب تھے. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کہ شہزاد اکبر نے کہا کہ اپنوں کے خلاف سوال اٹھانا بڑا دکھ والی بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ایک انصاف پہ بنیادوں پہ کھڑا ایک نظام قائم کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون آپ کا رشتہ دار ہے، کون آپ کا دوست ہے. جی